سابقہ امتوں کے قصوں میں ایک قصہ سیدنا لوط علیہ السلام، ان کی بیوی اور ان کی امت کا بھی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اور امت اللہ عز و جل کے عذاب کی پکڑ میں آئے اور عبرت کا نشان بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی نصیحت کے لیے تمام آسمانی کتابوں میں قوم لوط کی غلط کاریوں اور ان کے انجام کا ذکر کیا ہے۔ بالخصوص کتاب عظیم قرآن کریم کے مبارک صفحات میں قوم لوط پر نازل ہونے والے عذاب اور ان کی نافرمانیوں کا ذکر کیا ہے۔ قوم لوط کی نافرمانیوں اور ان کے نتیجے میں نازل ہونے والے اللہ عز و جل کے عذاب کا ذکر اور تفصیل قرآن پاک کی 9 سورتوں میں ہے۔ جب قوم لوط پر عذاب نازل ہوا تو سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اس عذاب کی زد میں آئی اور ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بن گئی۔ قرآن حکیم میں جن 2 قابل عبرت عورتوں کا ذکر ہے، ان میں سے ایک آدم الثانی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی، جسے ایک نبی کی بیوی ہونے کا شرف حاصل ہوا، لیکن وہ بدنصیب اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے عبرت کا نشان بن گئی۔ اور دوسری عورت حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ اس ویڈیو میں ہم عبرت کا نشان بننے والی اس بدنصیب عورت کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ تھا، جو اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر نبی علیہ السلام کی بیوی ہو کر بھی راہ حق پر نہ آئی اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر گمراہ ہوئی اور اللہ کے عذاب کا نشانہ بنی۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے، نوح کی عورت اور لوط کی عورت کی مثال بیان فرمائی ہے۔ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے 2 صالح بندوں کے نکاح میں تھی، سو دونوں نے اس سے خیانت کی، پس وہ اللہ کے عذاب کے سامنے ان کے کچھ کام نہ آئے اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم دونوں داخل ہونے والوں کے ساتھ دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی اللہ عز و جل کے عذاب کا نشانہ کیوں بنی، یہ سمجھنے کے لیے اس کے پس منظر کو جاننا ضروری ہے۔ قرآن حکیم میں ہے کہ اللہ عز و جل نے سیدنا لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر ایک قوم پر بھیجا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں حد سے گزر چکی تھی۔ اس قوم کو تاریخ قوم لوط کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے چچا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عراق سے ہجرت کی اور کچھ عرصے تک شام، فلسطین اور مصر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا تجربہ حاصل کیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبری کے منصب پر سرفراز کیا۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 74 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور لوط کو ہم نے حکم اور علم بخشا۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہر سے تقریباً 18 میل دور ایک شہر میں آباد تھی جس کا نام سدوم ہے۔ شہر سدوم کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس شہر کی بستیاں بہت آباد اور نہایت سرسبز و شاداب تھیں، جس میں طرح طرح کے باغات تھے اور ان باغات میں طرح طرح کے اناج اور قسم قسم کے پھل اور میوے پیدا ہوتے تھے۔ اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن وہاں کے رہنے والے سخت نافرمان تھے۔ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے اللہ عز و جل کی نافرمانیاں کی۔ روایت ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام جب یہاں پہنچے تھے تو جوان تھے، اور جب اس قوم پر عذاب آیا تو آپ علیہ السلام کی اولاد جوان ہو چکی تھی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام سدوم میں پہنچے تو اہل سدوم نے آپ کو اپنے شہر میں خوش دلی سے قبول کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے سدوم میں ہی شادی کی اور آپ علیہ السلام کی شادی والیہ نامی خاتون سے ہوئی۔ اہل سدوم نے سیدنا لوط کے کردار سے متاثر ہو کر انہیں اپنا داماد تو بنا لیا، لیکن اپنی حرکتیں نہیں بدلی۔ قوم لوط سمجھتی تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام کی باتیں مان کر ان کی خوشحالی ختم ہو جائے گی۔ قرآن مجید کی سورہ ہود میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ پہلے سے بہت برے برے کام کر رہے تھے۔ اہل سدوم میں صرف ایک ہی بری عادت نہیں تھی، بلکہ ان میں بہت ساری برائیاں تھیں، جن میں سر فہرست ہم جنس پرستی تھی۔ مرد مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ اپنی جسمانی خواہش پوری کرتی۔ اس کے علاوہ وہ اپنے شہر میں آنے والے مسافروں اور تاجروں سے انتہائی افسوسناک سلوک کرتے اور انہیں اذیت پہنچاتے۔ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں سخت ظالم اور دھوکے باز بھی تھے۔ جب شہر سدوم میں کوئی خوبصورت مسافر آتا تو قوم لوط کے لوگ اسے اغوا کر لیتے اور اس کے ساتھ بدفعلی کرتے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی والیہ اس معاملے میں ان کی مدد کرتی، اور جب کوئی خوبصورت مسافر شہر میں داخل ہوتا تو فوراً مردوں کو آگاہ کرتی تاکہ وہ اس کے ساتھ بدفعلی کر سکیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم مردوں سے خواہش نفس پوری کرتے ہو، مسافروں کی راہ مارتے ہو اور اپنی مجلسوں میں کھلم کھلا بدکاریاں کرتے ہو۔ اس قوم نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ کے نبی کی نصیحت نہ سنی، اور آج اس قوم کا نام و نشان تک دنیا میں نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قوم لوط نے اپنے نبی کو چیلنج کیا اور کہا کہ اگر تو سچا پیغمبر ہے تو ہم پر اللہ کا عذاب لا کر دکھا۔
ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے اہل خانہ کو اس برائی سے نجات دے جس کا ارتکاب یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اطمینان دلانے کے لیے ان کے پاس فرشتے بھیجے۔ فرشتوں نے حضرت لوط سے کہا کہ آپ خوفزدہ نہ ہو اور نہ غم کریں، آپ بچ جانے والوں میں سے ہیں۔ ہم اس بستی پر اس کے مکینوں کے فسق و فجور کے باعث آسمان سے مصیبت نازل کرنے والے ہیں۔ اسی طرح سورہ الہود میں ہے، پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے بستی کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا اور اس پر پکی مٹی کے پتھروں کی بارش کی جو تہ در تہ گرتے رہے۔ جب قوم لوط پر عذاب آیا تو پتھروں کی بارش ہونے لگی، تو اس وقت حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور جو لوگ ان پر ایمان لے کر آئے تھے ان کو ساتھ لے کر بستی سے باہر چلے گئے تھے۔ اس وقت آپ کی بیوی والیہ بھی آپ کے ساتھ تھی جو سدوم کے مردوں کو شہر میں کسی خوبصورت مرد مسافر کے آنے پر آگاہ کرتی تھی۔ جب سیدنا لوط علیہ السلام نے شہر کو چھوڑا تھا تو آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھ والوں کو ہدایت کی تھی کہ کوئی بھی شخص عذاب میں مبتلا بستی کی طرف نہ دیکھے ورنہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ سیدنا لوط علیہ السلام کے اس حکم کے بعد کسی نے واپس مڑ کر نہ دیکھا اور عذاب الہی سے محفوظ رہے، لیکن آپ علیہ السلام کی بدبخت بیوی کو آپ کی نافرمانی کی عادت پڑ چکی تھی اور اس کے دل میں ابھی بھی اہل سدوم کی محبت باقی تھی۔ والیہ کی اس منافقت نے اسے مجبور کیا کہ وہ مڑ کر دیکھے کہ اس کے ساتھ والوں کا کیا حال ہو رہا ہے۔ جیسے ہی والیہ حضرت لوط علیہ السلام کے حکم کو ٹھکرا کر بستی کی طرف مڑی تو اس نے دیکھا کہ شہر تو الٹ پلٹ ہو گیا ہے۔ شہر کا یہ حال دیکھ کر وہ جلانے لگی اور کہنے لگی، یا قوما، ہائے رے میری قوم، ہائے رے میری قوم۔ اس کی زبان سے اہل صدوم کے لیے ہمدردی کے لفظ نکلے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب نے اسے بھی اپنی گرفت میں لے لیا اور ایک پتھر اس کو بھی لگا اور یہ وہیں پر ہلاک ہو کر جہنم رسید ہو گئی۔ سیدنا لوط علیہ السلام اور تمام افراد جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا اور آپ کا حکم مانا بحفاظت محفوظ مقام پر چلے گئے اور عذاب الہی سے بچے رہے۔ قوم لوط کا عمل بدترین گناہ ہے جس پر وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہوئے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی تباہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد کیا ہے کہ ہم نے قوم لوط پر عذاب نازل کیا مگر ان کے تباہ شدہ شہر کو آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کے طور پر باقی چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ اور ہم نے اہل خرد کے لیے کچھ واضح نشانیاں باقی چھوڑ دیں۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار، مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتا، اسی لیے اسے بحرۂ مردار کہا جاتا ہے۔ اس کے مغرب میں اسرائیل اور مشرق میں اردن واقع ہے۔ بحرۂ میت یا بحرۂ مردار کا یہ علاقہ سطح سمندر سے 420 میٹر یعنی 1378 فٹ نیچے ہے۔ اس جھیل کی لمبائی 67 کلومیٹر یعنی 42 میل اور چوڑائی 18 کلومیٹر یعنی 11 میل ہے۔ اس کا پانی حد سے زیادہ نمکین ہے۔ اس کے ارد گرد کی زمین جو کبھی دنیا کی سب سے زیادہ سرسبز و شاداب زمین تھی بنجر اور صحرائی زمین میں تبدیل ہو چکی ہے اور اب یہ دنیا کا ایک ایسا مقام ہے جہاں زندگی پنپ نہیں سکتی۔ دنیا کی 5 حسین ترین بستیوں میں آباد قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے 2200 قبل مسیح نیست و نابود فرما کر رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان